اپنی یاد کے بغیر قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا۔ اور یا رسول اللہ تیری رحمتوں میں ہے منصر میرے ہر اعمال کی قبولیت، نہ سلیقہ آرزو ہے نہ شعور نماز۔ اور یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے اس مشک غبار کو ان کی نصیحتوں سے آشنا کرنا۔ اور یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہے۔ اور جو جاؤ جلال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو خد و خال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو مال و ملال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں۔ جینا تو ان کا جینا ہے عشق مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں۔ واجب احترام معزز میں منانے گرامی حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرم میں دین کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی عطا گرمی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ اس دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق در ذوق ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دوستان محترم 2-3 منٹ بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ جس نبی کی ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں اس کا میں آپ کا مقام بتاؤں، ان کا مقام بتاؤں۔ مقام تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا اپنے نبی کا بھی۔ اب دیکھیں ایک مسلمان مکے جائے، ایک مسلمان مکہ جائے، مکہ اسے پار کر کے حاجی بناتا ہے۔ ایک مسلمان کہاں جائے؟ مکہ جائے، مکہ اسے پار کر کے حاجی بناتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایک کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، آپ اسے پار کر کے اصحابی بناتے ہیں، آپ اسے پار کر کے اصحابی بناتے ہیں۔ دوستان محترم پوری دنیا کے حاجی مل جائیں، پوری دنیا کے نمازی مل جائیں، ایک اصحابی کے برابر نہیں۔ یہ مقام کعبے کا اور یہ مقام کعبے کا، یہ مقام کعبے کا اور یہ مقام کعبے کا۔ اور دوستان محترم جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کا گھر کہاں تھا؟ ابو جہل کا گھر کہاں تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ گھر کے قریب رہتے تھے، دل سے دور رہتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دور رہتے تھے، دل کے قریب رہتے تھے، دل کے قریب رہتے تھے۔ اتنے قریب آتے گئے، اتنے قریب آتے گئے، اتنے قریب آتے گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خانے کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور آذان دو۔ بلال خانے کعبے کی چھت پر چڑھ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اذان دی مکہ میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی مدینہ میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی بدر میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی حنین میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی احد میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی مسجد میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی صحرا میں منہ کیا کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ میں نے جہاں جہاں اذان دی منہ کیا کعبے کی طرف، لیکن یا رسول اللہ کعبے کی چھت پر چڑھ رہے ہیں، اب منہ کس طرف کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دو، یعنی میری طرف منہ کر کے اذان دو۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا دوستان محترم کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جس طرف وہ موڑ لیتے ہیں، سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو حاجیو آپ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہی کعبہ بنا لیا، اور اذان عظم سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ارے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور یہ ظاہرین حریم مغرب ہزاروں راہبری ہمارے، بھلا ہے ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے ناشنا رہے۔ اور اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا، چاہتے ہیں یعنی دوستان محترم، اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا، اگر چاہتے ہو اقبال جیسا عاشق بننا تو دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو۔ اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لو اور مدینے کے در و دیوار کی بات کرو۔
علی کے گھر کی محمد کے گھر کی بات کرو اور نبی کے نور کو دیکھے گا ابو جہل کیسے کسی جلال کے حسن نظر کی بات کرو کسی اقبال کے عشق نظر کی بات کرو اور بس اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا دوستان محترم آپ دیکھیں قطب نما کال ہے قطب نما ایک خال ہے اور اس کی خاصیت کیا اس کو آپ جہاں کے رکھے سوئی شمال کی طرف رکھیں اس کو آپ انگلستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف سوڈان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف جاپان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف یونان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف لبنان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف تائیوان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف ایران میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف ہندوستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف مسقط اور عمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف دبئی شارجہ اور عمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف پاکستان میں ہے سوئی شمال کی طرف اس کو آپ جہاں کہیں لے جائیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے عاشق رسول مومن وہ ہے حضور کا سچا غلام وہ ہے ہند میں ہو یا سندھ میں جہاں کہیں تو اس کے دل کی سوئی مدینہ کی طرف دل کی سوئی مدینہ کی طرف اور زبان کی سوئی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف ہو بس دوستان محترم وہ نائب شبن ختم رسول مولائے کل جس نے بہارے غرب اور شفروغ وادی سینا نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی کشتی و دریا و طوفان تو ہی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری رسم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اور کی محمد سے وفاتوں میں وہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگ کرم کے دے